تو آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں پر کیا اثر ڈال رہا ہے۔ جی، یہ صرف ہیڈ لائنز یا یوں کہیں کہ سیاسی بیان بازی کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں اس نسل کی ذہنی صحت کی کہانی ہے جو اس سارے شور میں بڑی ہو رہی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سیاست اب صرف ٹی وی لاؤنج کی بحث نہیں رہی۔ یہ ہر نوجوان کی جیب میں ہے، اس کے فون کی اسکرین پر 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس سے فرار ممکن نہیں، اور ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس کے گہرے نفسیاتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج ان ذرائع کی مدد سے اسی گتھی کو سلجھانا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سیاسی افراتفری ہے یہ نوجوانوں کی سوچ، ان کے ذہنی سکون اور ظاہر ہے مستقبل کے فیصلوں کو کیسے تبدیل کر رہی ہے۔ ٹھیک، ہم پہلے ان مسائل کو دیکھیں گے جو سامنے آئے ہیں، جیسے ایک عجیب سی ذہنی الجھن ہے، معاشرے میں تقسیم بڑھ رہی ہے اور ایک گہری مایوسی ہے، اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام نکات کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنا سکیں، کیونکہ یہ سب الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو ہمارے مواد میں بار بار سامنے آیا وہ ہے ذہنی الجھن اور کنفیوژن کا۔ ایسا لگتا ہے کہ نوجوان ایک معلومات کی جنگ کے بیچ میں پھنس گئے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اسے صرف کنفیوژن کہنا شاید ناانصافی ہوگی۔ یہ ایک قسم کی ذہنی تھکان ہے، یا جسے کوگنیٹو فٹیگ کہتے ہیں۔ ذہنی تھکن؟ جی، آپ تصور کریں کہ آپ کے کمپیوٹر پر 100 ٹیبز کھلے ہیں اور ہر ٹیب سے الگ الگ آواز آ رہی ہے۔ ایک کہتا ہے یہ سچ ہے، دوسرا کہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ کچھ وقت بعد آپ کا سسٹم سلو ہو جائے گا اور آخر میں آپ شاید سب کچھ بند کر دیں گے۔ نوجوانوں کے ذہنوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ تو یہ معلومات کی کمی نہیں بلکہ معلومات کے سیلاب کا مسئلہ ہے، جس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ بالکل۔ ماخذ کے مطابق نوجوان یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کس پر یقین کریں، کون ملک کے لیے بہتر ہے اور کس کا بیانیہ درست ہے۔ بالکل، اور جب ذہن اس قدر تھک جاتا ہے تو وہ آسان راستے ڈھونڈتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ جب آپ پیچیدہ مسائل پر سوچنے کی توانائی کھو دیتے ہیں تو آپ ہر چیز کو سیاہ اور سفید میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یا تو کوئی ہیرو ہے یا ویلن، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ اور یہیں سے پولرائزیشن یعنی معاشرتی تقسیم کا مسئلہ جڑ کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ہمارے ذرائع خاص طور پر سوشل میڈیا کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نے سیاسی بحث کو ایک مکالمے سے نکال کر ایک ڈیجیٹل جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک ڈیجیٹل جنگ میں سوشل میڈیا ایک ایکو چیمبر کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ جس نظریے کو پسند کرتے ہیں، الگورتھم آپ کو وہی چیزیں بار بار دکھاتا ہے۔ اس سے آپ کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ صرف آپ ہی صحیح ہیں، اور دوسری طرف کی دلیل آپ تک پہنچتی ہی نہیں، اور اگر پہنچتی بھی ہے تو تہذیب آمیز میمز کی شکل میں۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا سیاسی معاملات میں جذباتیت اور جوش و خروش بری چیز ہے؟ مطلب ایک صحت مند جمہوریت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ لوگ اپنے نظریات کے بارے میں پرجوش ہوں؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو خطرناک پولرائزیشن اور صحت مند جذباتیت میں فرق کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، صحت مند جذباتیت پالیسی اور نظریے پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ ایک خاص معاشی ماڈل کی حمایت کرتے ہیں یا خارجہ پالیسی کی، لیکن جب یہ جذباتیت شخصیات کے گرد گھومنا شروع کر دے تو یہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اچھا، پولرائزیشن تب شروع ہوتی ہے جب آپ مخالف دلیل سننے سے ہی انکار کر دیں، جب سوال پوچھنے کو غداری سمجھا جانے لگے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق نوجوانوں میں یہی ہو رہا ہے۔ وہ سوال نہیں کر رہے، وہ صرف اپنے کیمپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ جی، جب آپ کسی ایک بیانیے کو مکمل طور پر قبول کر لیتے ہیں تو پھر تجزیہ کرنے اور سوال اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب ایک پوری نسل سوال کرنے کی صلاحیت کھو دے تو وہ کسی بھی قسم کے پروپیگنڈا کا آسان شکار بن جاتی ہے۔ جمہوریت کا پورا ڈھانچہ ہی تنقیدی سوچ پر کھڑا ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو عمارت کیسے بچے گی؟ ٹھیک ہے،
تو ایک نوجوان پہلے اس معلومات کے طوفان سے ذہنی طور پر تھکتا ہے، پھر وہ آسان جوابوں کی تلاش میں کسی ایک کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے جہاں اسے زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ ایک طرح کا ذہنی سکون ملتا ہے اسے۔ بالکل، لیکن اس مسلسل لڑائی اور تھکن کا طویل مدتی اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان آخرکار بے بس نہیں ہو جاتا؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس سائیکل کا اگلا مرحلہ ہے مایوسی اور پھر سیاسی بے حسی یعنی پولیٹیکل ایپتھی۔ اچھا۔ جب ایک نوجوان سالوں تک یہ دیکھتا ہے کہ نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ رہی، انصاف میں تاخیر ہے، میرٹ کی کوئی قدر نہیں اور اس کا ووٹ شاید کوئی معنی نہیں رکھتا، تو وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سسٹم سے کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ایک ماخوذ میں لکھا ہے، یہ ایک پوری نسل کی اجتماعی مایوسی کا اعلان ہے۔ جب یہ سوچ غالب آ جائے تو لوگ دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی آئے ہمارے حالات تو ویسے ہی رہیں گے، تو پھر اس سردردی میں پڑنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ ہے سیاسی بے حسی۔ جب ملک کا سب سے بڑا حصہ یعنی نوجوان سیاست سے ہی لا تعلق ہو جائے تو اس کا جمہوریت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے عوامی شرکت سے۔ یہ جمہوریت کے لیے ایک خاموش زہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کرنے کا اختیار صرف چند طاقتور گروہوں کے پاس رہ جاتا ہے اور عوام کی اکثریت کھیل سے باہر ہو جاتی ہے، ان کی آواز غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ اور ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک خطرناک خلا جسے غیر جمہوری قوتیں بہت آسانی سے پر کر سکتی ہیں۔ یہ تو ہوئے نظام پر اثرات، لیکن یہ مایوسی اور بے چینی نوجوانوں کی ذاتی زندگی اور ان کی ذہنی صحت پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے؟ ہمارے ذرائع اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اور یہ اس کہانی کا سب سے تشویشناک پہلو ہے۔ سیاسی عدم استحکام کا ماحول ایک مستقل ذہنی دباؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ گرفتاریوں کی خبریں، معاشی غیر یقینی، مستقبل کا خوف، یہ سب مل کر نوجوانوں میں اینزائٹی، غصے اور ڈپریشن کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک ماخذ میں انہیں خاموش ذہنی بیماریاں کہا گیا ہے۔ خاموش کیوں؟ خاموش اس لیے کہ ان پر بات نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم شاید یہ نہ کہے کہ وہ ملکی حالات کی وجہ سے ڈپریسڈ ہے، لیکن یہ پریشانی اس کی نیند، اس کی پڑھائی، اس کے دوستوں سے تعلقات، ہر چیز کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بوجھ ہے جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے۔ بالکل۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ذہنی دباؤ ایک اور بہت بڑے مسئلے کو جنم دے رہا ہے جس کی طرف ہمارے مواد میں اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے برین ڈرین۔ یہ دونوں آپس میں براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ جب نوجوانوں کو اپنے ملک میں معاشی مواقع بھی نظر نہ آئیں اور ذہنی سکون بھی نہ ملے تو ان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ملک سے باہر جانا۔ وہ باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں کم از کم ان کی قابلیت کی قدر ہو اور ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ ماخذ میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے نوجوان سوچتے تھے کہ پاکستان کو کیسے بدلا جائے، اب ان کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ پاکستان سے کیسے نکلا جائے۔ اور یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ قومی امنگوں کی موت ہے۔ جب آپ کی سب سے پڑھی لکھی اور قابل نسل ملک کو ٹھیک کرنے کے بجائے اسے چھوڑنے کو اپنی بقا کا واحد راستہ سمجھنے لگے تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ تو ہم صرف قابل لوگ نہیں کھو رہے ہیں، ہم اپنا مستقبل، اپنی امید کھو رہے ہیں۔ اس سارے منظر نامے میں جہاں ہر طرف غیر یقینی اور تقسیم ہے، ہمارے ذرائع ایک اور رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ ہے ہیرو ورشپ یا شخصیت پرستی کا کلچر۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ اس افراتفری میں لوگ کسی ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں۔ یہ ایک قدرتی نفسیاتی رد عمل ہے۔ جب ادارے کمزور نظر آتے ہیں اور نظام پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو لوگ اداروں کے بجائے افراد میں حل تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک ایسی کرشماتی شخصیت چاہتے ہیں جو آئے اور سب کچھ ٹھیک کر دے۔ لیکن کیا یہ جمہوریت کے لیے صحت مند ہے؟ بالکل نہیں۔ جمہوریت شخصیات کا نہیں، اداروں اور نظام کا نام ہے۔ شخصیت پرستی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس میں لیڈر کی ذات اس کی پالیسیوں سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ پھر اس کے ہر فیصلے کو درست مانا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ تنقید کو لیڈر پر ذاتی حملہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ لیڈر سے اختلاف کریں تو آپ غدار ہیں۔ بالکل۔ اور
اس سے مکالمے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نوجوان اپنے پسندیدہ لیڈر کو ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کی ہر غلطی کا دفاع کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ جمہوری شعور کی کمی کی واضح علامت ہے۔ تو لیڈر آتے جاتے رہتے، نظام رہنا چاہیے۔ ایک صحت مند جمہوریت میں لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں لیکن نظام اور ادارے قائم رہتے ہیں۔ یہاں ہم افراد کو اداروں سے بڑا بنا رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ ذہنی تھکن، پولرائزیشن، سیاسی بے حسی، برین ڈرین، شخصیت پرستی، یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگتا ہے۔ لگتا تو ہے۔ کیا ہمارے ذرائع اس چکر کو توڑنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ کوئی امید کی کرن؟ ہاں، اور اچھی بات یہ ہے کہ حل پر بھی بات کی گئی ہے۔ یہ مسائل گہرے ضرور ہیں لیکن ناقابل حل نہیں ہیں۔ ماخذ میں 4 بنیادی تجویز دی گئی ہیں جو طویل مدتی سوچ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی اور سب سے اہم تجویز ہے کہ تعلیمی نصاب میں سیاسی شعور اور تنقیدی سوچ کو شامل کیا جائے۔ بچوں کو اسکول کی سطح سے یہ سکھایا جائے کہ جمہوریت کیا ہے، آئین کیا ہے اور مختلف نظریات کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی رٹا لگانے کے بجائے سوال کرنا سکھایا جائے۔ بالکل، اور اسی سے دوسری تجویز جڑی ہے، سوشل میڈیا لٹریسی۔ نوجوانوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر ملنے والی معلومات کو کیسے پرکھ سکتے ہیں، فیک نیوز کیا ہوتی ہے، پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے اور کسی خبر کے ماخذ کو کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ اور یہ تنقیدی سوچ کے بغیر ممکن نہیں۔ بالکل ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تعلیمی سطح پر ہو گیا۔ باقی 2 تجویز کیا ہیں؟ تیسری تجویز ہے کہ معاشرے میں، خاص طور پر گھر اور تعلیمی اداروں میں، نوجوانوں کو سوال کرنے کی آزادی دی جائے، ان کی رائے کو سنا جائے، چاہے وہ ہماری رائے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ اور چوتھی؟ اور چوتھی تجویز یہ ہے کہ بحث کا رخ شخصیات سے ہٹا کر نظام کی طرف موڑا جائے۔ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کون آ رہا ہے، کہ بجائے یہ کہ جو بھی آئے گا وہ اس نظام کو کیسے بہتر بنائے گا۔ یہ چاروں نکات واقعی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سوال کرنے کی آزادی نہیں دیں گے تو تنقیدی سوچ پیدا نہیں ہوگی، اور اگر تنقیدی سوچ نہیں ہوگی تو سوشل میڈیا پر ہر کوئی گمراہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ جی، اور یہ کوئی 2 دن کا کام نہیں، یہ ایک نسلی منصوبہ ہے۔ اس کے لیے تعلیمی نظام، میڈیا اور سیاسی کلچر ہر سطح پر بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران صرف اخبار کی سرخیوں تک محدود نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں گہرائی تک اتر چکا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ان میں ذہنی تھکن، معاشرتی تقسیم اور شدید مایوسی پیدا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے بلکہ وہ ملک چھوڑنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں ماخذ کی ایک لائن کا حوالہ دینا چاہوں گی جو اس پورے بحران کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے۔ ضرور۔ جب سیاست نوجوانوں کے ذہن کو بانٹتے تو ملک سرحدوں سے نہیں، سوچ سے ٹوٹتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور گہری بات ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب ایک پوری نسل کی سوچ ہی اس طرح تقسیم ہو جائے تو مستقبل کی مشترکہ قومی شناخت کیسے تشکیل پائے گی؟